آپریشن اور سسٹم کو ختم کرنے کے تمام تر دعوے نگراں حکومت کے ناکام ثابت ہو گئے۔ کراچی کو غیر قانونی تعمیرات کی مافیا کے حوالے کرنے والے ڈی جی اسحاق کھوڑو نے نگراں دور حکومت میں بھی کراچی کو فروخت کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہوں یا نگراں وزیر بلدیات مبین جمانی، چاہے کچھ بھی بولتے رہیں، اسحاق کھوڑو کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شام ڈھلے جب وہ ایس بی سی اے کے دفتر میں بیٹھک لگاتے ہیں تو نگراں وزیر مبین جمانی کے لیے ہتک آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ مبین جمانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے نے سیٹ پر بٹھایا ہے۔ گزشتہ روز تو انہوں نے ایس بی سی اے کے 4 ڈائریکٹرز، 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور اپنے مشیر کے سامنے ایک حساس ادارے کے افسر کا باقاعدہ نام لیتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اب ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ذرائع کا کہنا ہے اسحاق کھوڑو نے پوری محفل میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے سابق ڈی جی آغا مقصود عباس، افتخار قائم خانی، شمس الدین سومرو کے دور میں ہونے والی اپروول کی فہرست تحقیقاتی اداروں کو پہنچا دی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 6 ماہ قبل تک اسحاق کھوڑو نے تقریباً 2 سال تک ڈی جی ایس بی سی اے کے عہدے کے مزے لیے اور اس دوران انہوں نے 150 سے زائد ایسے پلاٹوں پر ہائی رائز بلڈنگ کی اپروول دی جو بائی برتھ کمرشل نہیں تھے۔ سسٹم کے ذریعے ان اپروول پر تقریباً 2 ارب سے زائد کی مبینہ رشوت لی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ڈی جی ایس بی سی اے اس وقت براہ راست اپنے مشیروں کے ذریعے خود سسٹم چلا رہے ہیں اور 5 بجے کے بعد جب وہ دفتر تشریف لاتے ہیں تو پورے دن کا حساب کتاب طلب کر کے ہنسی مذاق کی محفل سجا لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی پورے شہر میں 1000 سے زائد غیر قانونی تعمیرات زیر تعمیر ہیں۔ پرائم نیوز کو موصول ہونے والی شہر بھر کی غیر قانونی تعمیرات کی رپورٹ پر بات کرنے سے قبل صوبائی وزیر مبین جمانی کی سسٹم اور غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے حوالے سے میڈیا سے کی گئی بات چیت دیکھتے ہیں۔ سسٹم دیکھیں، میں نہیں جانتا سسٹم، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں تو آپ ہی لوگوں کے نیوز سنتا ہوں، آپ ہی لوگوں کے پیپرز پڑھتا ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ لوکل گورنمنٹ میں کرپشن تھی، انیفیشنسی، لوگ مطلب ایک ڈیوٹی پہ نہیں آتے تھے، گھوسٹ امپلائی تھے، اس کے اوپر میں نے کوشش کی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ میرا سسٹم، تو اس کے لیے میں پوری میڈیا کو اور پورے اداروں کو، وہ چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے آپ لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کے کرائم رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ ہیں کہ قبروں سے مردے بھی نکال کے لے آتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو ہم نے تو سسٹم اپنی جگہ، جب ایک آدمی اتنا کوئی بھی احمق نہیں ہوتا کہ آ کے کہے کہ جی مسٹر ایک کرپشن کرائے اور وہ بند کر کے اور میں اس کی کرپشن کی جگہ لے لوں، مجھے ایسی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ میری فیملیز جو ہیں اور لیگل حق حلال کا ہے، 7 پشتیاں بھی کھائیں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے سسٹم کی۔ لیکن اگین میں آپ سب لوگوں کے توسط سے سب کو انوائٹ کر رہا ہوں، سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہوں، آپ کی کرائم رپورٹر ہوں، کوئی ایجنسی ہو، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، کرپشن تو بہت دور کی بات، پیسے تو بہت دور کی بات، اگر کوئی کہے کہ ہم نے کنسیڈریشن میں ایک چائے کا کپ بھی کسی کا پیا ہے تو میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اسی دن یہ وزارت چھوڑ دوں گا، میں یا میری اولاد یا میرے سے کوئی کنسرن لوگ ہوں گے۔ تو یہ آپ کو دیکھیں، آپ لوگ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر کروڑوں اربوں کے اوپر اگر آ کے میں نے رکاوٹ ڈالی ہے، اور جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے کہ چند لاکھ یا کچھ پیسے یا کچھ لوگوں کا ضمیر خریدنے میں وہ نہیں خرید سکتے ہیں؟ صوبائی نگراں وزیر بلدیات کے دعووں اور ان کا ناکام دکھانے کے لیے ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو نے ماضی سے بھی زیادہ غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ نقشوں کی اپروول کا اختیار ان کو تاحال نہیں دیا گیا، جس سے سب سے زیادہ کمائی کی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضلع وسطی کے ڈائریکٹر ظہیر استاد نے باقاعدہ اپنی پوری ٹیم ضلع میں اتار دی ہے، جس نے 10 تا 20 لاکھ روپے فی پلاٹ ریکوری کرنا شروع کر دی ہے۔ ظہیر استاد کے خاص کارندوں میں
सबूर, जावेद मिर्जा, राजा और इमरान डीजल शामिल हैं। SBCA के DG इसहाक खोड़ो के करीब तरीन मुशीर का दावा है कि जिला वस्ती से गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान रिकॉर्ड 6 करोड़ की वसूली की गई। नाजमाबाद नंबर 3 में प्लॉट नंबर 3C 12/26 पर हिस्सा वसूल करके सहूलतकारी की गई। नाजमाबाद ब्लॉक 5E के प्लॉट नंबर 14/20 पर नक्शे के बरखिलाफ 2 मंजिल तामीर की गई हैं। बिल्डर से 10 लाख रुपए लिए जाने की भी इतला है। नाजमाबाद ब्लॉक 3F के प्लॉट नंबर 15/7 पर 3 मंजिला गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। लियाकताबाद के प्लॉट नंबर 396/5, 389/5, 158/5, 251/8, 381/8, 724/5, 723/5 से भी 20 लाख रुपए तक में मामला तय किए गए हैं। जराये का दावा है ये डील जिला वस्ती के डायरेक्टर ने खुद की है। प्लॉट नंबर BS20 शरीफाबाद ब्लॉक 1 पर कॉस्मेटिक डिमोलिशन करके हिस्सा लिया गया। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक J के प्लॉट नंबर A 483, ब्लॉक J के प्लॉट नंबर C 150, ब्लॉक I के प्लॉट नंबर A 579 और प्लॉट नंबर A 404 पर भी गैर कानूनी तामीरात की खुली इजाज़त दे दी गई है। लियाकताबाद में प्लॉट नंबर 357/1, 106/4, प्लॉट नंबर 469/1, प्लॉट नंबर 689/3 पर भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। गुलबर्ग के ब्लॉक नंबर 12 में प्लॉट नंबर A 621 और A 807 पर भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला नहीं रुक सका। ब्लॉक 18 के प्लॉट नंबर R30, R31 और 157 पर इजाफी फ्लोर डाले गए हैं। ब्लॉक 8 के प्लॉट नंबर A1/8 पर दुकानें और फ्लोर की तामीर की गई है। ब्लॉक नंबर 15 के प्लॉट नंबर R1135 और R994 और 95 पर भी खिलाफ कानून तामीरात का सिलसिला ज़हीर उस्ताद ना रोक सके। ब्लॉक 15 के प्लॉट नंबर R831 पर पोर्शन बनाने की इजाजत भी डायरेक्टर ने दे दी। गुलबर्ग ब्लॉक 6 में प्लॉट नंबर C3 पर भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना थम सका। जिला वेस्ट में प्लॉट नंबर SR26 सेक्टर 4B में गैर कानूनी फ्लोर और दुकानों की तामीर के लिए 30 लाख रुपए वसूल किए गए। SR13 और 14 सेक्टर 4B से भी लाखों रुपए वसूल किए गए। SR66 सेक्टर 5C, SR63 सेक्टर 5C, SR49 सेक्टर 5C, SR22 सेक्टर 5C, SR13 सेक्टर 5C पर भी गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। जिला शर्की और जिला जनूबी मलीर और कोरंगी में भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थम नहीं सका। कराची एडमिन सोसाइटी में बिल्डर हाजी रजाक के गैर कानूनी प्रोजेक्ट पर भी DG की हिदायत पर दस्ते शफकत रख दिया गया है। जराये का कहना है कि C232 पर गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम नहीं किया गया। इतलात हैं कि हाजी रजाक से SBCA के DG इसहाक खोड़ो के कंट्रोल में काम करने वाले सिस्टम ने 1 करोड़ से जायद की रकम वसूल की है। हाजी रजाक के प्लॉट नंबर B86 और 82, B296 पर तामीरात जारी हैं। कराची एडमिन सोसाइटी के ब्लॉक नंबर 4B 94/1, B296 और B65 से भी डील कर ली गई हैं। अबू आकाश, प्राइम न्यूज, कराची।